بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 مارچ بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ شہباز گل معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان آج پیش ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس میں، اور ان کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے نون لیگی گلو بٹوں کی طرف سے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس معاملے میں جب شاہد خاقان عباسی اور مریم اورنگزیب اور ان کا ایک معاملہ بنا تھا، اور جب ان کی پی ٹی اے کے کارکنان کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، اور تب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 10 کے بدلے 10 تھپڑ ماریں گے، اور مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ ہم 1 کے بدلے 10 تھپڑ ماریں گے، اور شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا ہم 1 کے بدلے 20 تھپڑ ماریں گے۔ وہ آج انہوں نے اپنی وہ جو حرکت ہے اس کو دوبارہ، وہ تو چلیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کھڑے تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈرز ان کے درمیان آ گئے، معاملہ خراب ہو گیا۔ یہ تو عدالت کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کسی چھوٹی عدالت میں بھی نہیں، جو معاملہ بنا اور سیاہی پھینکنے کی کوشش کی اور انڈا پھینکنے کی کوشش کی، اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ان کو پٹائی کی اور پولیس نے ان کو گرفتار کیا۔ جو شہباز گل ہیں وہ کس کیس میں پیش ہوئے، ان کے خلاف ایلیگیشن کیا تھا، اور انہوں نے جو میڈیا سے بات کرتے ہوئے نون لیگ کے پول کھولے ہیں وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، پاکستان مسلم لیگ نون نے سی سی پی او لاہور کے خلاف، جو موجودہ سی سی پی او لاہور ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور پہلی درخواست گئی ہے سی سی پی او لاہور کے خلاف، اور یہ منشا بم کی طرف سے یہ درخواست گئی۔ منشا بم آپ جانتے ہیں شریف مافیا کا سرغنہ ہے لاہور میں، اور بڑا قبضہ مافیا میں ان کا نام آتا ہے، اور کوکر برادران کے بعد منشا بم کا جو نام ہے وہ سر فہرست ہے، اور ان کے خلاف بڑے کیسز ہیں، اور بیشتر جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے قبضہ، جو غیر قانونی قبضہ اس کے کیسز ہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا، اور وہ جو غیر قانونی طور پر قابض تھے عام شہریوں کی زمینوں پر، اس حوالے سے اس کے خلاف کافی کیسز تھے۔ اب منشا بم نے ایک درخواست فائل کی تھی اپنے بیٹے عامر منشا کے تھرو، ایک درخواست فائل کی گئی تھی غلام محمود ڈوگر کے خلاف، اور یہ کہا گیا تھا کہ پولیس نے جو منشا بم ہے اس کی زمینوں پر جتنی بھی اس نے غیر قانونی طریقے سے جو قبضے کیے ہوئے تھے، یا جو غیر قانونی طریقے سے انہوں نے لوگوں سے چھینی ہوئی زمینیں تھیں، یا پلاٹس تھے، یا کوئی گھر تھے، کوئی کمرشل پراپرٹیز تھیں، ان پر پولیس نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ پلی لی گئی منشا بم کی طرف سے عدالت میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اور عدالت کو یہ کہا گیا کہ پولیس ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے، پولیس ہمارے ساتھ ناجائز سلوک روا رکھ رہی ہے، پولیس ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ یہ جو پراپرٹیز ہیں جن کے اوپر پولیس نے قبضہ کر لیا، یہ پراپرٹیز ہم نے قانوناً خریدی تھی، اور ہم اس کے مالک ہیں، اور ہم ساری کی ساری چیزوں کو جو اپنے ہم نے جو قبضے میں لیا تھا وہ قانون کے مطابق لیا تھا، اور یہ جو کچھ کیا گیا یہ سارے کا سارا غلط ہے۔ سی سی پی او لاہور کو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے طلب کر لیا، اور آج ہی سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر عدالت میں پیش ہو گئے۔ جب غلام محمود ڈوگر پیش ہوئے تو غلام محمود ڈوگر نے عدالت کو بتایا کہ جناب یہ کس چیز کی درخواست لے کر آئے ہیں، اور کیسے ایسے لوگوں کی درخواستیں انٹرٹین کی جاتی ہیں، پھر طلبی ہوتی ہے، پھر ہمیں بھی بلا لیا جاتا ہے۔ میری عدالت سے استدعا یہ ہے کہ میری بات سن لی جائے، اس کے بعد اگر عدالت چاہے تو جو حکم جاری کرے گی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر سول عدالتوں میں جو ان کے خلاف کیسز ہیں، سول عدالتوں میں یہ پیش نہیں ہوتے، اور جب پیش نہیں ہوتے ان کے اسٹے خارج ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پولیس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے جب غیر قانونی طور پر یہ قبضے کریں گے۔ جو ہمارے دوہری شہریت والے ہمارے جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں، جو وہ بیرون ملک بیٹھ کر پیسہ کما کر پاکستان کو بھیجتے ہیں، اور ان کی پراپرٹیز پر جو قبضے کیے جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے سرکاری زمینوں پر قبضے کیے ہیں، انہوں نے مختلف ادوار میں ظلم کیا ہے، عوام کے خون پسینے کی کمائی سے بنائے گئے اور خریدے گئے جو پلاٹس ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا ان کو کھلے عام چھوڑ دیں، یا ہم نے پولیس نے کوئی کارروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اور ساتھ عدالت کو یہ بتایا غلام محمود ڈوگر نے کہ جناب ہم نے جن پراپرٹیز کو اپنے قبضے میں لیا ہے وہ پراپرٹیز وہ ہیں جو انہوں نے گلیوں کا جو رقبہ تھا وہ اپنے نام جعلی رجسٹریاں بنوا لیں، مسجدوں کا جو رقبہ تھا اس کی جعلی رجسٹریاں بنوا لیں، قبرستان کے رقبے کی جعلی رجسٹریاں بنا لیں، جگہ جگہ تو انہوں نے قبضہ کیا ہے اور غیر قانونی اور جعلی رجسٹریاں بنائی ہیں۔ تو کیا جعل سازی کا مقدمہ ہم نے درج نہیں کرنا؟ جعل سازی کے مقدمے میں ہم نے ریکوری کے طور پر ان پراپرٹیز کو نہیں دیکھنا؟ اگر تو جناب ہم غلط کر رہے ہیں تو جناب جو فیصلہ سنائیں گے، ہم تو عدالتوں کے حکم کے پابند ہیں۔ سرفراز ڈوگر صاحب نے جب جو پٹیشنر تھے عامر منشا وہ بھی عدالت میں موجود تھے، اور ان کے وکیل بھی عدالت میں موجود تھے،
عدالت نے کہا کہ آپ کا معاملہ جب سول کورٹ میں پینڈنگ ہے تو اب یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی سول کورٹ میں معاملہ تو پینڈنگ ہے لیکن اس میں یہ پولیس والے سول کورٹ کی بات ہی نہیں مانتے۔ عدالت نے کہا آپ نے کون سی سول کورٹ کی بات مانی ہے؟ آپ کا جو کیس وہاں پر پینڈنگ ہے وہاں تو آپ لمبی تاریخیں لیتے ہیں، وہاں تو آپ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، وہاں آپ کے وکیل مختلف وکالت نامے دے کے کیسز کو لنگر آن کرتے ہیں، اور آپ یہاں کیسے؟ آپ تو کلین ہینڈڈ ہیں ہی نہیں، جائیں اور اپنا کیس جو ہے وہ سول کورٹ میں ہی لڑیں، اور پولیس کے خلاف کوئی آرڈر نہیں کرتے ہم، نہ ہم سی سی پی او لاہور کے خلاف کوئی آرڈر کرتے ہیں، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمینیں آپ سے جو غیر قانونی قبضہ تھا جو آپ سے ریکور کی گئی تھیں وہ آپ کو واپس کر دیں۔ عدالت نے کہا یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے، آپ جائیں سول کورٹ میں۔ حالانکہ ہم عامر منشا ان کے وکلاء عدالت میں چیختے رہے کہ جناب صرف اتنا کر دیں کہ یہ ہمیں پراپرٹیز واپس کر دیں، جب تک سول معاملہ چل رہا ہے سول کورٹ میں تب تک ہمیں واپس کر دیں۔ عدالت نے کہا یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، جائیں اگر آپ کا غیر قانونی طور پر انہوں نے آپ کی چیزیں چرائی ہیں یا آپ سے ریکور کی ہیں تو جائیں آپ سول کورٹ میں اور وہاں جا کے اپنا کیس لڑیں، اور عدالت نے ڈسپوز آف کر دی۔ سی سی پی او لاہور سرخرو ہو کر عدالت سے باہر نکلے، اور سی سی پی او لاہور نے باہر نکلتے ہی ڈی ایس پی ماڈل ڈون کو یہ کہا ہے کہ ان کو سنیں، اور ان کو سننے کے بعد جو ان کے خلاف کارروائی ہے وہ آپ کریں، اور معافی نہیں دینی، قبضہ مافیا کو معافی نہیں دینی، ہم عدالتوں میں ڈیفینڈ کر لیں گے، یہ کہنا تھا سی سی پی او لاہور کا۔ دوسری طرف شہباز گل نے آج پیش ہونا تھا جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کی عدالت میں، اور یہ عامر مبین کی طرف سے ایک درخواست فائل کی گئی تھی ایف آئی آر کی کویشمنٹ کی کہ ایف آئی آر خارج کی جائے۔ اس میں جو اسلام پورہ تھانے میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی عامر طاہر مبین کے خلاف، طاہر مبین مدعی بھی ہے، استغاثہ جو فائل کیا گیا تھا ڈیفامیشن کا شہباز گل کے خلاف سیشن عدالت لاہور میں، تو انہی کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج ہوا تھا، اور اس میں ان کا ایلیگیشن یہ ہے کہ میرے خلاف پولیس نے جو مقدمہ درج کیا ہے وہ سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر کیا ہے، اور شہباز گل نے ذاتی طور پر اس سارے معاملے میں انوالو ہو کے میرے خلاف مقدمہ درج کیا، جس پر جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے طلب کیا تھا شہباز گل کو۔ شہباز گل بجائے اس کے کہ ان کے وکلاء نے بھی پیش ہونا تھا، لیکن عدالتوں کے تقدس میں وہ خود بھی پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ہی ایک ٹویٹ کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج کیونکہ مریم نواز کی بھی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی تھی، اور ہم دیکھ رہے تھے صبح سے وہاں پر پولیس کی چاروں گیٹوں پر بھاری نفری بھی تھی، اور کارکنان بھی کافی جمع تھے نون لیگ کے، اور ان کو یہ امید تھی کہ آج مریم نواز کی درخواست جو نیب کی درخواست ہے وہ خارج ہو جائے گی اور ہم یہاں سے نعرے مارتے ہوئے جائیں گے۔ وہ معاملہ تو ہوا نہیں، عدالت نے مریم نواز کو تو طلب کر لیا۔ دوسری طرف شہباز گل نے ٹویٹ کیا کہ مجھے میرے صحافی دوستوں نے بتایا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملات خراب ہیں اور نون لیگی آپ پر حملہ کریں گے، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا میں جا رہا ہوں اور میں دیکھوں گا۔ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی تھے، پولیس کی سیکیورٹی بھی تھی، لیکن ملک شہزاد احمد خان کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ہی ان کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ دو جو لیگی کارکنان ہیں انہوں نے جو انڈے پھینکے ان کے اوپر، ان کو نہیں لگے لیکن انہوں نے پھینکے ضرور۔ اس کے بعد جو سیاہی ہے، سیاہی پھینکی گئی، جو ان کو سیاہی سے بھی وہ ان کا چہرہ محفوظ رہا۔ ماسک کے اوپر کچھ لگی ہے، کچھ جو ہے وہ ماتھے پر لگی ہے، لیکن جو ہے وہ ماسک کی وجہ سے وہ ان کی بچت ہو گئی، اور وہ جو ان کا چہرہ رنگنا چاہتے تھے نون لیگ کے لوگ اور بڑا کارنامہ سر انجام دینا چاہتے تھے اس سے وہ محفوظ رہے۔ جب جن لوگوں نے یہ کارروائی کی، جنہوں نے انڈے پھینکے اور سیاہی پھینکی، پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی ساتھ موجود تھے، پھر انہوں نے ان کی وہاں پر پٹائی کی، اور جب اچھی خاصی پٹائی ہوگی تو اس کے بعد پولیس نے ان ملزمان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ان کو لے گیا۔ اب ان کے خلاف مقدمہ ہوگا کیونکہ انہوں نے ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر حملہ کیا ہے، تو یہ دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے، اور یہ سی سی پی او لاہور ان کے خلاف مقدمہ درج کریں گے۔ دوسری طرف جو طاہر مبین کا کیس ہے اس میں ایف آئی اے نے جو اٹیسٹڈ کاپیز ہیں وہ عدالت میں پیش کی ہیں۔ جو شہباز گل کا مخالف ہے یا شہباز گل کے خلاف مقدمے میں جو مدعی ہے طاہر مبین، اس کے خلاف کہ کیسے جعل سازی کرتے ہوئے، جعلی ڈاکومنٹس بناتے ہوئے اس نے پراپرٹیز اپنے نام کروائی ہیں، اور ایف آئی اے نے کہا ہے کہ جو یہ مقدمہ درج ہوا تھا یہ بالکل درست تھا، اور اس میں کوئی جو ہے وہ سیاسی اثر و رسوخ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ انہوں نے جرم کیا تھا، کرائم کیا تھا، اور اس کی بنیاد پر اس کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اب طاہر مبین کا کیس بھی لیگی وکلاء ہی کر رہے ہیں، اور کافی بڑی تعداد میں لیگی وکلاء عدالت میں موجود تھے، اور وہ عدالت کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب شہباز گل کو کی جو ہے وہ ان کو نہل کر دیا جائے، انہوں نے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یہ مقدمہ درج کروایا، تو عدالت نے کہا یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے
کہ اور یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے کہ یہ مقدمہ جھوٹا یا سچا ہے۔ ابھی تو یہ مقدمہ شروع ہوا ہے، ابھی تو اس کی بیل ہوئی ہے، اس کے بعد ٹرائل ہوگا، تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اب تک جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے کے سارے طاہر مبین کے خلاف ہیں۔ خیر، شہباز گل جب عدالت سے باہر نکلے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ایک تھپڑ کی بجائے 10 تھپڑ ماریں گے، ہم یہ بات نہیں کریں گے۔ ہم ان بھولے کارکنان سے یہ کہیں گے کہ آپ جن لوگوں کے کہنے پر یا جس قیادت کے کہنے پر آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ باہر بیٹھے ہیں، ان کا سارا جو ان کا پیسہ ہے، ان کے امپائرز ہیں، وہ ساری کی ساری بیرون ملک ہیں، یہاں ان کا کچھ نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم نے سیاست کرنی ہے، ہم نے سیاست اچھے طریقے سے کرنی ہے، ہم نے روزانہ ایک دوسرے کو فیس کرنا ہے، لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے حملہ کریں یا آپ جو ہے وہ سیاہی پھینکنے کی کوشش کریں یا آپ انڈے پھینکنے کی کوشش کریں۔ یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ زیب نہیں دیتے، اور شہباز گل نے یہ بھی کہا میڈیا کے سامنے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو ہم یہ کہیں گے کہ ہم ایک کی بجائے 10 ماریں گے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم کچھ بھی کسی کو نہیں ماریں گے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی مذمت کی تھی، اب بھی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اس کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے، اور پلاننگ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو پلاننگ کرنے والے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہمیں موجود ہیں، اور جو آج کل ان کا پی ڈی ایم کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے آپس میں اختلافات ہیں مریم اور بلاول کے، اس حوالے سے ایک واٹس ایپ کال کا بھی ایک واٹس ایپ ریکارڈنگ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ بھی میرے پاس موجود ہے، اور میں چند دنوں میں سامنے لے کر آؤں گا کہ یہ کیسے جو ہے وہ غنڈہ گردی کی پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ان میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ تو یہ شہباز گل کا معاملہ اور منشا بم کا معاملہ، یہ آج لاہور ہائی کورٹ میں 2 اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔